أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ جل جلالہ. جی السلام علیکم وسیم بھائی. وعلیکم السلام سر جی. جی شروع کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ سوئے نالازار پھرتے ہیں. وہ سوئے نالازار پھرتے ہیں. وہ سوئے نالازار پھرتے ہیں. تیرے دن بہار پھرتے
دن اے بہار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آوے جان ہے جان کیا نظر آوے کیوں ادو گرد غار پھرتے ہیں کیوں ادو گرد غار پھرتے ہیں وہ سوئے نالازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جی السلام علیکم استاد جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ یہ قدرت کا قانون ہے ہر چیز کا جو لیول ہے جو عمر ہے جو معیار ہے کسی دوسری چیز کا رتبہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے بچہ ہے کوئی تو کوئی بڑا بھی ہے کسی کے 10 نیک مال ہیں تو کسی کے 12 نیک مال ہیں یعنی ہر کوئی چیز
کسی دوسری چیز سے یا بڑی ہے یا چھوٹی ہے، علم کے لحاظ سے، رتبے کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، سال کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے، قوت کے حساب سے، علم کے حساب سے، کسی بھی لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک شخص کسی کو زیادہ پسند کرتا ہے تو وہی شخص کسی دوسرے کو اس سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے دین اسلام میں بھی ہر نیک اعمال کے اپنے اپنے درجات ہیں۔ کسی اعمال کے درجات ہیں جس کو ہم بہت زیادہ کہتے ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ایسا حکم نازل ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کہ اس اعمال کے اوپر بھی کوئی بھاری اعمال آ جاتا ہے، ایسا بھاری عمل آ جاتا ہے، اس پہ بھی حکم ہو جاتا ہے، یا بھی میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے نیک عمل کے اوپر اچانک سے ایک اور نیا عمل شامل کرتے ہیں کہ یہ اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے مانگا کچھ خادمین، تو آپ نے کہا میں اس سے بڑھ کے تمہیں عمل نہ دوں۔ جیسے صحابہ کرام نے نماز پڑھ رہے تھے، سرکار نے کھڑکی کھولی، صحابہ کرام نے نماز توڑ کے سرکار کا دیدار کرنا شروع کر دیا۔ نماز ایسا ملک اس کا کتنا درجہ رکھتے کتنا ثواب ہے، لیکن جب سرکار آئے تو انہوں نے نماز توڑ دی، اور نماز کے دوران یہاں تک کہ ماں آواز دے تم نماز توڑ کے ماں کی آواز سن لو۔ میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، کافی عرصے پہلے کی بات ہے، فجر سحری کا ٹائم تھا، اور ہم کھانا کھا رہے تھے، اذان کا ٹائم ہو گیا، تو اتفاقاً ہم دیر سے اٹھے تھے، تو ہم کھانا کھا رہے تھے، مولوی اذان دینے آ گیا، تو ہم نے کہا ہم نے تو ایک دو لقمہ کھایا ہے، تو مولوی صاحب نے پتہ کیا کہا، کھا لو، کوئی سی اذان ہونے دو، آپ کھانا کھاؤ، یعنی کہ کھانے کے دوران اگر اذان ہو رہی ہے تو پہلے آپ کھانا ختم کرو۔ دین اسی لیے تو کہتے ہیں ہمارا دین اتنا مشکل نہیں ہے، آسانی پیدا کرتا ہے۔ کچھ ایسے عالم دین ہیں جنہوں نے اس کو مشکل بنا دیا، اسٹرکٹ بنا دیا، سخت طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر میں کسی بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلوں تو یہ مجھے مسجد نبوی میں ایک ماہ اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ خود ہی اندازہ لگا دیں کہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے کہ اعتکاف میں پورے ماہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھنے سے مجھے سب سے زیادہ محبوب یہ چیز ہوگی کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے کسی کام کے لیے چل پڑوں، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے
چل پنو یہ میرے لیے سب سے زیادہ عزیز بات ہے، محبوب بات ہے۔ او بھائی لوگوں سمجھو، غور کیا کرو، نماز تو فرض ہے ہی ہے، روزے بھی فرض ہیں، زکوٰۃ، حج، جہاد رکن ہے دین کے، باقی نیک اعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بعض کا ایسا معاملہ بھی پیش آ سکتا ہے کہ ہمارے کسی ایک عمل میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے، یا روک ٹوک ہو سکتی ہے، یا مجبوری بن سکتی ہے، تو دوسرا عمل اس پہ حاوی ہو رہا ہے، تو اس کے لیے پچھتاوا نہیں کرنا چاہیے، شرط وہ جائز اور دین اور اسلام کے مطابق، قوانین کے مطابق ہو۔ کوئی ایسا عمل جو آ رہا ہے راستے میں جس کی وجہ سے رکاوٹ آ رہی ہے۔ اب دیکھیں کھلی سی بات ہے، شرع میں کیا شرم، عورتوں کو مخصوص دنوں میں نمازیں منع ہو جاتی ہیں، رکاوٹ آ گئی نمازوں میں، تو کیا وہ غصہ کرے، صرف اپنا پٹکیں؟ نہیں، صبر عمل کرے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح مردوں میں بھی ہے بے شمار معاملات، اور ہم تمام بہن بھائیوں کے دنیاوی معاملات میں بھی ایسے اعمال ہیں کہ کئی ایسے ہم اچھے دین کے اعمال کرتے ہیں، تو کسی وجہ سے کوئی اور ایسا عمل آ جاتا ہے، تو اس کو دین میں تلاش کرے، یا سرکار خود فرما رہے، دنیاوی بات کر رہے ہیں کہ میں کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری، یہ دنیاوی بات ہے، ضرورت پوری کروں، یہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ پورا مہینہ مسجد نبی میں اعتکاف میں بیٹھنے سے بھی زیادہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے کہ میں کسی مسلمان بھائی کے ضرورت پورا کرنے کے لیے چلوں، دنیاوی معاملہ ہے۔ اور میرے بھائی غصہ مت کرنا، کچھ ہوں گے کسی اور سلسلے، کچھ اور سلسلے کے ہوں گے، میں نے اکثر اپنے اہل سنت جماعت بھائیوں میں دیکھا ہے سلسلوں میں، وہ باقی معاملے بہت سخت ہے، اور اس کی سختی کی وجہ سے ان کے گھروں میں بھی یا ان کے ملنے ملاپ والوں میں بھی کچھ خیالات غلط قسم کے پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے۔ میری عادت میں نام لے لیتا ہوتا ہوں، لیکن بندے کا نام نہیں لیتا، لیکن جماعت کا نام لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو کوشش کیجئے آپ جس جماعت میں ہیں، یا جس پیر کے مرید ہیں، یا جس فرقے میں ہیں، یعنی کہ سنی، دیوبندی، اہل حدیث، کوئی بھی ایپ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میں بھی ہو سکتا ہوں کہ اہل حدیث ہو یا دیوبندی ہو یا سنی، کچھ بھی آپ میں سے بھی کوئی ہو سکتا، ہم کسی فرقے سے، جماعت سے ہیں، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی پیر کے مرید ہے، یا کسی کے بھی نہیں ہے، صرف خود ہی اسٹڈی کرتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے، ہم اپنے آپ کو نرم رکھیں، سخت مت رکھیں دین کے معاملے میں ایک دوسروں کے ساتھ۔ وہ سرکار مدینہ نے فرمایا ہے کہ مسلمان آپس میں نرم ہے، وہ کافروں کے ساتھ سخت ہے، ٹھیک ہے، اور نرم یہی ہے کہ معاملات والے معاملے جو ہے نا، انہوں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور راستہ نکال کے بتانا چاہیے، اور یہ خاص کر ہمارے عالم دین کا کام ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے۔ آمین، جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم آدم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کچھ بتائیں اور دعا کریں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى له۔ ماشاء اللہ، استاد صاحب نے بہت
پیاری اور بہت خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے الدین یسر، کہ دین آسان ہے۔ اصل میں جب انسان سہولت پسند ہو جاتا ہے اور اسے ہر چیز میں آسانی پسند ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اسے دین کے کچھ احکامات اور کچھ دین کے کام جو ہے وہ بظاہر مشکل نظر آتے ہیں، مگر جب اس کو شوق پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں وہ ان اعمال کو اور ان کاموں کو بجا لانے لگتا ہے، تو وہی اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز مقررہ وقت پر فرض ہے۔ اب اگر اس کو سنتوں اور نوافل کا شوق ہو جائے اور اس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ مجھے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرنا ہے، اور اسے نماز میں سرور اور لذت ملنا نصیب ہو جائے، تو پھر اب وہ ہر نماز کی ساری رکعتیں شوق کے ساتھ پڑھتا ہے، محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اور اگر صرف فرض ادا کرنے کی عادت بن جائے، سنت اور نوافل چھوڑنے کا ایک انداز اور رواج بن جائے، تو اب اگر کوئی اسے ترغیب دلائے کہ بھئی سنتیں پڑھا کرو، نوافل بھی پڑھا کرو، تو پھر وہ اس پر بھاری پڑتا ہے۔ وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ اس کو فرض ادا کرنے کی عادت پڑ گئی اور سنت اور نوافل جو ہے وہ چھوڑنے کی عادت پڑ گئی۔ اصل میں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کا قرب مقصود ہوتا ہے۔ جس انسان کو، جس بندے کو یہ لالچ ہو جائے کہ مجھے میرے رب کا قرب چاہیے، مجھے میرے حبیب علیہ السلام کا قرب چاہیے، تو اب چاہے وہ رکعتوں کی تعداد ہو، چاہے وہ درود السلام کی کثرت کی تعداد ہو، چاہے وہ اس پر قربانی کے پیسے خرچ کرنے کی بات ہو، چاہے 30 روزے رکھنے کی بات ہو، چاہے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کی بات ہو، پھر وہ صرف اور صرف یہ دیکھتا ہے کہ کس کام میں میرے رب کی رضا ہے، میرا رب کس کام میں راضی ہے، کس بات سے میرا رب خوش ہونا ہے، تو پھر وہ شوق اور محبت کے ساتھ بجا لاتا ہے۔ اور حقیقت میں اللہ نے بہت ساری آسانیاں دی ہیں، بہت ساری آسانیاں دی ہیں۔ تیمم کرنے کا حکم کیوں نازل ہوا؟ کہ اگر پانی نہیں مل رہا تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ مسافر ہو، 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھ لو۔ اسی طرح سے بیمار ہو، روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی بات نہیں، جب صحت مند ہو جاؤ تب روزہ رکھ لو۔ یہ تو وہ احکامات ہیں جو اللہ نے قرآن میں صراحتاً بیان کیے ہیں۔ مالک نصاب نہیں ہو، زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مالک نصاب نہیں ہو، استطاعت نہیں ہے، تو حج بھی فرض نہیں ہے۔ صرف اور صرف نماز ایک ایسا فرض ہے کہ جس کی اللہ نے ترغیب ارشاد فرمائی کہ اس کو پابندی کے ساتھ وقت پر بجا لا۔ اللہ پاک ہمیں شوق اور ذوق عطا فرمائے، عبادتوں کا، تلاوتوں کا، ذکر کا، شکر کا، اور اپنا قرب اور اپنے محبوب علیہ السلام کا قرب پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین۔ اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین۔ اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. اللهم ارزقنا حياة طيبة وعملا صالحا مقبولا وعلما نافعا وفهما كاملا وعقلا سليما وشفاء من كل داء ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعينا باكيا وعملا مقبولا ورزقا حسنا واسعا وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم ربنا اغفر وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور فاعف عنا يا غفور فاعف عنا يا غفور. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.